السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں یہاں تشریف فرما مشائخ کرام، علماء اعظام اور میرے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ اس بیڑے کو میرے برادروں نے جو اٹھایا ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر حاضر ہو کر اپنے معروضات پیش کرنے کا موقع دیا۔ ہم نے بارہا سنا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مشہور آیت کریمہ ہے، ہم نے بچپن سے سنا ہے، بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا سے پوچھا گیا، ابھی ہم نے شہزادے سے اس حدیث پاک کے ایک جز کو سنا ہے کہ یہ اولیاء کون ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا: اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ ایک صفت سرور کائنات نے اللہ والوں کی بتائی کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ دوسری صفت حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کی گفتار کو سنو تو پھر تم کو علم حاصل ہو، ان کی گفتگو سے تمہیں علم حاصل ہو۔ وہ کبھی لایانی گفتگو نہیں فرماتے۔ اور تیسری جو ارشاد فرمایا: وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور ان کا جو عمل مبارک ہوتا ہے وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے۔ یہ تین اوصاف ہیں جو سرور کائنات نے اللہ والوں کے ذکر فرمائے۔ ایک کہ جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، دوسرا یہ کہ جب ان کی بارگاہ میں بیٹھو اور ان سے سنو تو تمہیں علم شریعت، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل ہو جائے، اور جب ان کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آئے، دنیا سے تم بے رغبت ہو، زہد و تقوی کے تم بہتر بن جاؤ ان کو دیکھ کر۔ یہ تین صفتیں ہیں۔ جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہم حضرت قبلہ کے زندگی کے الگ الگ گوشوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج یہاں حضرت قبلہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، ہر ایک نے شاید یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک وصف کامل کو اختیار کریں اور اس پر کچھ روشنی یا کچھ اپنے معروضات اور اپنے عقیدت کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ کی جو علمی شان تھی، جو آپ کے علمی کارنامے تھے، جو آپ کی علمی شخصیت تھی، اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی مضمون کی طرف آؤں، مجھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کون، تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے میں تین وصف ہونے چاہیے۔ اللہ کے ولی کے لیے تین اوصاف، تین وصف کی ضرورت ہے
پہلا آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت اور وسعت ہو، جس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت اور وسعت ہو۔ دوسرا فرمایا جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، اور جس میں زمین جیسا تواضع ہو۔ تین وصف، ایک سمندروں جیسی وسعت اور صبر و تحمل سمندر جیسا، دوسری آفتاب جیسی سخاوت اور حلم اور تواضع کیسا ہو؟ زمین جیسا ہو۔ جب ہم ان اوصاف کو دیکھتے ہیں، ان اوصاف کو ڈھونڈتے ہیں اور سیدی کی شخصیت کو جانتے ہیں، حضرت قبلہ کی شخصیت کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ تینوں وصف آپ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہیں، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سمندر ہے جو کسی کے پیاس کو بجائے بغیر بھیجتا نہیں۔ جو جس حالت میں آئے پیاسا ہوگا، اس کی پیاس، اس کی تشنگی یہاں بجھ بھی جاتی ہے۔ جس طرف سے آ جائے، جس زمن میں آ جائے، جو حاجت لے کر آئے، یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کو ملا، خوب ملا۔ یہ آپ کی شخصیت اور سخاوت آفتاب کی طرح ہم دیکھتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب سیدی تشریف لاتے، حضرت قبلہ اپنے حجرے سے باہر نکلتے، یقیناً چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، اور وہ سخاوت، وہ مسکراہٹ، وہ محبت، وہ شفقت ہر ایک پر برابر ہوتی، جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ اپنے حجرے سے نکلتے تو معلوم ہوتا کہ سورج طلوع ہوا ہے اور اپنی شفقتوں کو، اپنی محبتوں کو سب کو بکھیر رہا ہے۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو کسی میں فرق نہیں کرتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے، یقیناً وہی محروم رہتا ہے جو اندھیرا چاہتا ہے، جو اجالا چاہتا ہے، اور سورج کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ روشنی ہی پاتا ہے۔ یہ وہ سورج ہے۔ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہوا۔ یہاں عرض کروں، بزرگان دین میرے تشریف فرما ہے، میرے اساتذہ تشریف فرما ہے، یہ جرات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہوا، یہ لوگوں کی اپنی کوتاہی ہے۔ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، یہ ہمارے نگاہوں کی کوتاہی، یہ ہماری نگاہوں کی کمی ہوتی ہے کہ ہم سورج کو دیکھ نہیں پاتے۔ سورج تو اپنی جگہ موجود ہے، کمی ہے تو ہم میں ہے، رات چھائی ہے تو ہم پر چھائی ہے، اندھیرا پھیلا ہے تو ہم پر پھیلا ہے۔ سورج پہلے بھی تھے، سورج آج بھی ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ اگر وہ کمی دور کریں گے، وہی سورج کی تاب نہ کیا آج بھی دکھے گی۔ جیسے میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے اس سورج کی کرنوں کو پھر چمکتا ہوا دیکھا ہے، ابھی اسی یہیں پر، اسی ڈائس پر دیکھا ہے کہ وہ سورج پھر طلوع ہو رہا تھا، اپنی روشنی کو پھر بکھیر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میں تم سے جدا نہیں ہوا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سورج کی سخاوت آج بھی باقی ہے، آج بھی سورج وہی تابناکی سے چمک رہا ہے۔ یقیناً کوتاہی ہم میں ہے، وہ نگاہوں کی کوتاہی، وہ دل کی کوتاہی دور ہوگی تو وہ چمک پھر محسوس ہوگی۔ برادران عزیز، یہ اوصاف، یہ کمالات خواجہ خواجہ نے بیان کیے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آؤں۔ قرآن مجید میں اللہ نے علماء کی بڑی تکریم فرمائی، ان کے فضائل، ان کے کمالات کو بہت بیان کیا اور فرما دیا کہ یرفع اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند کرتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ پروردگار کا حکم ہے۔ جب ہم حضرت قبلہ کی علمی شان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عالم کیا ہو، علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کیا ہے، تو میرے آقا کی حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او
محبا ولا تکن خامسا. میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث پاک الگ الگ طرق سے الگ الگ انداز میں ملتی ہے. میں نے طبرانی شریف کی اس حدیث پاک کو اختیار کیا کہ جہاں پر حضور پاک نے تمام جہاد کو فرمایا. کہیں پر ہمیں 3 ملتے ہیں، کہیں پر ہمیں 4 ملتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک سب سے زیادہ جہاد یعنی 5 وصف کا ذکر فرما رہی ہے کہ پہلا ہے عالم ہو جاؤ، یا متعلم ہو جاؤ، یا مستمع سننے والے ہو جاؤ، یا پھر محب چاہنے والے ہو جاؤ. اور میرے آقا نے فرمایا 5 مت بنو. اور حضور پاک نے اس وصف کو اپنی زمان اقدس سے ظاہر کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا، وہ ہے جاہل. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 5 یعنی تم جاہل مت ہو، یا تو عالم ہی بن جاؤ. اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم یعنی پڑھنے والے طالب علم بن جاؤ. اگر طالب علم کی صلاحیت نہیں تو مستمع یعنی عالم کو سننے والے بن جاؤ. اگر تم عالم کو سننے والے نہیں بنتے تو کم سے کم عالم کو چاہنے والے بن جاؤ. اب آپ اپنے آپ کو غور کیجئے کہ آپ کہاں ہیں. الحمدللہ ہمیں وہ شخصیت کا صحبت نصیب ہوئی کہ جو ان 4 مراحل سے گزرے ہیں. 4 مراحل جن کے پاس ہیں. یہاں عرض کر دوں کہ آپ محب ہیں عالم کے. کون سے عالم؟ ویسے تو تمام کے علماء کے محب، لیکن خواجہ محبوب اللہ سرکار کے خصوصی چاہنے والے. تو یہاں سے اگر شروع کروں کہ آپ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار آپ کے محب رہے، اس کے بعد آیا مستمع کا معاملہ، تو آپ مستمع یعنی سننے والے رہے. کس کی صحبتوں کے؟ یحییٰ سرکار کی صحبتوں میں آپ بیٹھے، ان کے جاننے والے رہے. اور نہ صرف بلکہ آپ کی علمی شخصیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں حضرت یحییٰ سرکار جیسی شخصیت، آپ کے گھر میں حضرت فقیر پایا صاحب قبلہ جیسی شخصیت، اور آپ کے گھر میں حضرت عبد القدیر صدیقی بحر العلوم جیسی شخصیت، آپ کے گھر میں حضرت شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی جیسی شخصیت. کہ آپ مستمع ہیں تو بحر العلوم کے مستمع ہیں، آپ مستمع ہیں تو شیخ الاسلام کے مستمع ہیں، آپ مستمع ہیں تو یحییٰ سرکار کے مستمع ہیں، آپ مستمع ہیں تو فقیر پاشا کے مستمع ہیں. ویسے اکابر شخصیتوں سے آپ نے سنا ہے، اور صرف سنا نہیں بلکہ علم کو انہی سے حاصل کیا ہے، اور پھر اس مرحلے پر پہنچے ہیں، اس منزل پر پہنچے ہیں کہ آپ عالم بھی بنے ہیں تو انہی نفوس قدسیہ کی سرپرستی میں بنے ہیں. تو آج ہم ایسے عالم کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسے عالم کی بات کر رہے ہیں جو مستمع ہے، تو ایسے بزرگوں کے جو سیکھے ہوئے متعلم ہیں، تو ایسے بزرگوں کے. برادران عزیز، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے عالم کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد اگر حضرت کی علمی سفر کو دیکھیں، اختصار سے عرض کروں، علمی سفر شروع ہوتا ہے جامعہ نظامیہ سے، جو ہمارا مادر علمی ہے. وہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی تو دائرۃ المعارف میں آپ مصحح کی حیثیت سے خدمات انجام دیے. دائرۃ المعارف کون سا ادارہ ہے کہ آج بھی حیدرآباد کی علمی شان دائرۃ المعارف سے ہے. آج بھی جو غیر جانتے ہیں حیدرآباد کی علمیت کو، سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ دائرۃ المعارف کہاں ہے. کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر اکابر نے خدمات انجام دی ہے، اور جہاں سے بڑی بڑی کتب کی تحقیق ہو کر، تصحیح ہو کر منظر عام پر لوگوں تک پہنچی ہے. اس باوقار ادارے میں آپ نے برس اپنی علمی خدمات کو انجام دیا. وہاں سے پھر آپ صدر مجلس علماء دکن کے معزز رکن رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ نظامیہ جو ہماری مادر علمی ہے اس کی انتظامیہ کے معزز رکن رہے. اور نہ صرف معزز رکن رہے بلکہ آپ امیر جامعہ کی حیثیت سے بھی لوگوں کے پاس تشریف لاتے، وہاں پر جامعہ نظامیہ کے تمام کاموں کو دیکھتے، کارگزار امیر کی حیثیت سے. یہ آپ کا علمی شرف، یہ آپ کا علمی مقام ہے کہ اس عہدے پر بھی آپ فائز رہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک عالم، یہ جو آپ نے علمی سفر کیا ہے، حدیث پاک میں یہ مقام کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے، 1000 عابدوں سے ایک عالم بہتر ہے، اور جو ساری زندگی علم کے لیے گزار دے ویسا عالم کتنے عالموں سے بہتر ہوگا؟ اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں اور احادیث کریمہ کے اندر علم کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے ابھی بادشاہ نے کہا کہ علم، عمل اور یہ جو طریقت اور شریعت کو لوگ الگ الگ کرتے ہیں، اس کو یہاں پر بڑے اچھے انداز میں سرور کائنات نے سمجھایا۔ ارشاد ہوتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا العلم علمان، علم دو ہے، فعلم فی الخلق وذالک العلم النافع، پہلا علم جو خلق کے ساتھ ہے اور یہی علم نافع ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو علم خلق کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، تو وہ علم نافع۔ اور دوسرا فرمایا علم علی اللسان، ایک علم وہ ہے جو صرف زبان پر ہے، اس کا اثر خلق پر نہیں ہوا ہے، تو پھر وہاں اس کے لیے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ ابْنِ آدم، تو یہی علم قیامت میں اس کے لیے ایک دلیل بن جائے گا۔ اللہ اسی علم کو پکڑے گا اور کہے گا کہ تم نے علم پر عمل نہیں کیا، زبان سے تو کہتے رہے، دل سے نہیں مانا، دل تمہارا ساتھ نہیں رہا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت تو اہل دل کے پاس ہی ہے۔ علم کی حقیقت، علم نافع ہونے کے لیے ایک شخص کو اہل دل ہونا ضروری ہے، کہ جب تک اس کا دل زندہ نہیں ہوگا، جب تک اس کے دل میں وہ سرور، وہ کیفیت، وہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، اس کا علم فائدہ بخش نہیں ہو سکتا۔ تو جو آج لوگ اہل دل، اہل ذکر اور اہل علم کو الگ کرتے ہیں، یہ الگ نہیں، ایک ہی ہے، اور حقیقت میں وہی اہل علم ہے جو اہل دل ہے، جو حقیقت میں وہی اہل علم ہے جو اہل ذکر ہے، ورنہ ان کا علم علم لسانی ہے جو ان کے خلاف میں حجت ہوگا۔ اس کے بعد آگے اگر چلیں تو حضور پاک نے عالم کی صحبت کے بارے میں سمجھایا کہ علماء کی صحبت کا اثر کیا ہے۔ یہاں تو علماء تشریف فرما ہے، لیکن میں لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور پاک فرماتے ہیں من جلس عند العالم ساعتين او اكل معه لقمتين او سمع منه كلمتين او مشى معه خطوتين اعطاه الله الجنتين كل الجنة مثل الدنيا مرتين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص کسی عالم کے پاس 2 لمحے بیٹھا، یا پھر کسی عالم کے پاس 2 لقمے دستر پر بیٹھ کر کھا لیا، یا پھر ان سے 2 کلمات کو سن لیا، یا ان کے ساتھ 2 قدم چل لیا، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اتنی صحبت بھی اگر ایک عالم کی حاصل ہو جائے اور صحیح صحبت ان کو مل جائے ایک عالم کی، کہ 2 لمحے ان کے ساتھ رہ لیا، 2 لقمے ان کے ساتھ کھا لیا، 2 قدم ان کے ساتھ چل لیا، 2 کلمات ان کے سن لیا، تو پھر اللہ ان کی صحبت کا یہ اثر عطا فرمائے گا، اللہ ان کی صحبت کا یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس بندے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور ہر ایک جنت اس دنیا کے مثل ہوگی، ہر ایک جنت اس دنیا کے مثل 2 مرتبہ، ایسی 2 جنتیں اللہ اس بندے کو عطا کرے گا۔ یہ جنت ملی کیوں؟ ابھی اس نے سارا علم سیکھا نہیں، لیکن 2 لمحے سچے عالم کے ساتھ گزار لو تو اللہ تمہارا مقام جنت کر دیتا ہے۔ اور جب جس نے ایسے عالم کے ساتھ، حضرت قبلہ کے ساتھ، جس نے 2 لمحے گزار لیے، 2 قدم چل لیے، 2 لقمے کھا لیے، 2 باتیں سن لی، اس کے لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں بشارت کی بشارت ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے 2 جنتوں کو تیار رکھا ہے، 2 جنتیں تیار ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے۔ برادران عزیز، آگے ارشاد ہوا، بڑی پیاری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا،
حضور نے فرمایا کہ اگر ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو تو وہاں سکون سے آرام سے بیٹھ جاؤ، وہاں سکون سے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ریاض الجنہ مراد نہیں ہے، اگر وہ ریاض الجنہ مراد ہوتا تو صحابہ سوال نہ فرماتے۔ صحابہ اکرام کا سوال کرنا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ریاض الجنہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا مجالس العلم، مجالس العلم۔ اور آج ہم ایسے عالم کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی حیات بابرکت کا اکثر حصہ علم کے لیے دے دیا، علماء کے لیے دے دیا، فروغ علم کے لیے دے دیا، عالم با عمل ہے۔ تو اب یہاں کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں سیدی تشریف فرما ہوتے، جہاں کہیں حضرت قبلہ بیٹھے ہوتے، حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ ریاض الجنہ ہوتا۔ تو جب لوگوں نے آپ کے کاشان اقدس میں وہاں پر بیٹھ کر آپ کی صحبت حاصل کی، آپ سے سنا، تو وہ ریاض الجنہ تھا۔ جہاں پر آپ بیٹھتے تھے، مسجد کے باہر کا جو حجرہ تھا، وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے تو وہ ریاض الجنہ میں تھے۔ مسجد نور میں بیٹھے آپ کے ساتھ تو وہ ریاض الجنہ میں تھے۔ اور آج یہ بات عرض کر دوں کہ وہاں خاضی پورے میں حضرت جلوہ فرما تھے تو خاضی پورہ ریاض الجنہ تھا۔ آج ریاض مدینہ میں حضرت تشریف فرما ہے تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو یہ ریاض مدینہ ریاض الجنہ ہے، اور یہاں حضرت قبلہ کے ساتھ اکابر تشریف فرما ہے، تو کب سے ریاض الجنہ ہے یہ ریاض مدینہ۔ برادران عزیز، بات کو ختم کروں، یقیناً حضور تشریف فرما ہے، کچھ باتیں اور تھی عرض کرنے کی، میں انہیں چھوڑتا ہوں اور آگے آپ کی خدمات کا ایک نقشہ پیش کرتا ہوں، چھوٹا سا، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن حضرت کی جو علمی خدمات رہی اور علمی فروغ میں آپ کا جو کردار رہا کتنا اعلیٰ رہا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی وہ حدیث ہمارے نظروں کے سامنے ہے جو بالکل چمکتی ہوئی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید کا فروغ ہم جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی نگرانی میں کتنے ایسے مدارس چل رہے تھے، جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، میں نے ابھی حاصل کیا ہے کچھ نام، کہ جہاں جیسے سینٹ محبوبیہ، آپ کا ایک ادارہ جو آپ کے سرپرستی میں آپ کے صرف خاص سے چلتا تھا، ایراگڈے میں جو قائم تھا، جس کو آپ نے فروغ دین اسلام کے لیے رکھا تھا، قرآن کے لیے رکھا تھا، احکام قرآن کے فروغ کے لیے رکھا تھا، وہ مدرسہ آپ نے قائم فرمایا۔ خلق میموریل ہائی اسکول آپ نے قائم فرمایا، مدرسے حفاظ صدیقیہ محبوبیہ آپ نے قائم فرمایا، نیو خلق باؤس ٹاؤن آپ کی سرپرستی میں چلتا تھا، فلوریٹ اسکول آپ کی سرپرستی میں چلتا تھا، مدرسہ محی العلوم آپ کی سرپرستی میں چلتا تھا، نالج ولا انسٹیٹیوٹ آپ کی سرپرستی میں چلتا تھا، اور آج جو ہمارے میزبان ہیں جس کو ہم نے سنا ہے کہ ریاض مدینہ اسلامک سینٹر، یہ بھی آپ ہی کی سرپرستی میں چلتا تھا۔ تو جہاں لوگ ایک ادارہ چلانے کے لیے بڑی مشکل سے کوشش سے پیدا کرتے ہیں ایک ادارہ، یا پھر کسی ایک ادارے میں ہم خدمت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن سیدی حضرت قبلہ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں کئی ادارے چلتے تھے۔ یہ آپ کا علمی کردار ہے، یہ آپ کا علمی فیضان ہے، اور یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ فیضان جاری رہے گا اور آپ کے فیض سے لوگ بہرابر ہوتے رہیں گے۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا علمی جو کردار رہا، درس و تدریس، آپ درس تفسیر بھی دیتے تھے، درس حدیث بھی دیتے تھے، درس تصوف بھی دیتے تھے، اور ہم نے ان درسوں کو سنا اور دیکھا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں کہ جو آج شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی سورج ہے جو چمک رہا ہے، اس بارے میں کچھ اشعار میری نظر سے گزرے تو سمجھا کہ یہاں عرض کر دوں کہ موقع محل کے مناسب ہوگا۔
مقتضی حال اس کو چاہتا ہے اشعار تو نعت شریف کے. حضرت شمس المفسرین سید الشیوخ خلیق رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز نعت شریف کے اندر چند اشعار آپ لکھتے ہیں. وہ نعت بڑی مشہور ہے آپ کی. آپ فرماتے ہیں یا نبی ہجر میں ہے مجھ پر یہ حالت طاری، درد دل سوزے جگر آنکھوں سے ہے آنسو جاری. میں تو کیا جو کوئی دیکھے تیری صورت پیاری، ہو کے غش عرض لگے کرنے با آہ و زاری. حسن یوسف دم عیسیٰ یز بیضا داری، آنچ خطباں آنچ خوباں ہما دارن و تنہا داری. اس کے بعد یہی آپ کا جو ہے انداز رہا نعت شریف کا کہ حضور کے اوصاف جمیلہ کا بیان فرماتے آخر میں جب تشریف لائے مقتے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت خلق کا خادم ہے خلیق محزون. حضرت خلق کا خادم ہے خلیق محزون. غوث اعظم کی نیابت ہوئی اس کو موزوں. غوث اعظم کی نیابت ہوئی اس کو موزوں. وارث خلق نبی فانی ذات بے چوں، فانی ذات بے چوں. جز میں کل کو اب میں دیکھ کے یہ شعر پڑھوں. جز میں کل کو میں دیکھ کے اب یہ شعر پڑھوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. حضرت فرماتے ہیں کہ جز میں کل کو اب میں دیکھوں کہ یہ شعر پڑھوں، کہ یہ شعر پڑھوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آخر میں لوگوں کو خیال ہوتا ہے کیا بات ہوئی، کیا فرما دیا حضرت نے. تو حضرت شیخ الاسلام نے تھوڑی سی وضاحت کی اس کیفیت کی اور فرمایا کیا جانے محبت کی باتیں، کیا جانے محبت کی باتیں. دنیائے جنوں سے بیگانہ ہوشیار حقیقت میں ہے وہی جو ہو گیا اس کا دیوانہ. میں گھر کی ہے ساخی گھر والا، اپنا ہے یہ سارا میخانہ. جب چاہے لگا لے خم اسے، جو چاہے اٹھا لے پیمانہ. نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں انسان کے. نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں انسان کے. ہمت سے کوئی رکھے تو صحیح اس راہ میں قدم بے باکانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.